رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ آج کا درس سورہ یوسف کی آیت نمبر 21، 22 اور 23 کا ہوگا۔ آپ نے گزشتہ درس کے اندر سنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن کنویں کے اندر رہے۔ تیسرے دن وہاں پر ایک قافلہ پہنچا تو ایک آدمی پانی بھرنے کے لیے اس کنویں پر گیا۔ جب اس نے ڈول اندر ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول کے اندر بیٹھ گئے تو یوں اس آدمی نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکالا۔ پھر اس قافلہ والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں سے خرید لیا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو بڑا بھائی تھا وہ روزانہ کھانا وغیرہ دینے کے لیے کنویں پر آتا تھا۔ جب تیسرے دن آیا اور دیکھا کہ یوسف کنویں میں نہیں ہے، ان کی تلاش کی تو پتہ چلا کہ فلاں قافلہ والوں کے پاس ہے۔ وہاں پہنچے تو ان کو کہا کہ یہ ہمارا بگوڑا غلام ہے، تو لہٰذا آپ نے اس کو کیوں پکڑا ہے؟ تو قافلہ والوں نے کہا کہ ہمیں تو یوں یہ کنویں سے ملا ہے۔ بہرحال بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلہ والوں کے ہاتھ بیچ دیا۔ اب یہ قافلہ والے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر میں پہنچے۔ وہاں پر ان قافلہ والوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچا تو پھر یوسف علیہ السلام کی قیمتیں لگنے لگیں، تو جو آخر میں قیمت طے ہوئی وہ یہ تھی کہ یوسف کے وزن کے برابر سونا، یوسف کے وزن کے برابر مشک اور یوسف کے وزن کے برابر ریشم کا لباس جو آدمی دے گا یہ یوسف اس کو ملے گا۔ چنانچہ عزیز مصر نے یہ ساری قیمت ادا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور خرید کر گھر لے گئے اور اپنی بیوی زلیخا کو ہدایت کی کہ یہ میں غلام خرید کر کے آیا ہوں اور یہ عام غلاموں کی طرح نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ اپنے گھر میں رکھنا ہے اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بچہ، یہ غلام ہمیں کوئی نفع پہنچائے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، کیونکہ عزیز مصر کی اولاد نہیں تھی تو اس نے کہا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے یوں یوسف علیہ السلام کو ملک کے اندر جگہ عطا فرمائی، یعنی کیسے ہم نے عزت کے ساتھ ان کو عزیز مصر کے گھر پہنچایا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا فن سکھلایا۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، یعنی اللہ جو کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اس کے لیے ظاہری اسباب سارے خود بخود تیار ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے جتنے بھی اسباب ہیں وہ خود بخود تیار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ
وعلما، فرمایا جب حضرت یوسف علیہ السلام 40 سال کی عمر کو پہنچے تو پھر ہم نے ان کو نبوت عطا فرمائی، اور آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ کہ نیکی کرنے والوں کو ہم یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یعنی جو بھی شخص ایمان لائے گا، نیک اعمال کرے گا تو ہمارا انعام اس کے ساتھ ہوگا۔ یہ انعام صرف یوسف کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جس شخص نے بھی اپنے آپ کو دین کے ساتھ وابستہ رکھا، اپنی زندگی کو نیک اعمال کے ساتھ مزین کیا، تو ہمارے انعامات کی بارش ہوگی ایسے شخص پر۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، چونکہ یوسف علیہ السلام حسن و جمال کے مالک تھے تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پر مفتون ہو گئی، اور اس نے یوسف علیہ السلام کو پھسلانا چاہا، حتیٰ کہ وغلقت الابواب، زلیخا نے سارے دروازے بند کر دیے، وقالت حیت لک، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ میرے قریب آؤ اور میری خواہش پوری کرو۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس برے کام سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کی پناہ چاہی کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، کیونکہ جس شخص کو اللہ کی پناہ حاصل ہو جائے تو کوئی شخص اس کو صحیح راستہ سے ہٹا نہیں سکتا۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ کی پناہ چاہی، اور پھر فرمایا انہ ربی احسن مثوائی، زلیخا کو سمجھایا کہ دیکھ تیرا خاوند ہے جو عزیز مصر، اس نے مجھے کتنا عزت کے ساتھ اپنے گھر میں جگہ دی ہے، اس نے میری عزت کی، اور آج میں اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈالوں تو یہ مجھے زیب نہیں دیتا۔ یوسف علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ زلیخا دیکھ مجھے چند دن ہوئے ہیں تمہارے گھر میں رہ رہا ہوں، لیکن مجھے تمہارے شوہر کی، عزیز مصر کی اس طرح قدر ہے کہ میں ان کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا، میں ان کی عزت کا خیال رکھ رہا ہوں، اور تو نے تو اپنے شوہر عزیز مصر کے ساتھ زندگی کا ایک حصہ گزار لیا ہے، تو مجھ سے زیادہ تو تجھے چاہیے تھا کہ تو اپنی عزت کا بھی خیال رکھتی، اپنے شوہر کی عزت کا بھی خیال رکھتی، لیکن تو ان کی عزت کو پامال کر رہی ہے، یہ کام اچھا نہیں ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ایسے ظالم لوگوں کو فلاح اور کامیابی نہیں عطا فرماتے۔ اور زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بہت پھسلانے کی کوشش کی، اور یوسف کے سامنے ان کے حسن کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ سب سے پہلے کہا کہ اے یوسف تیرے بال کس قدر حسین ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے مرنے کے بعد یہ بال سب سے پہلے میرے جسم سے جدا ہو جائیں گے۔ پھر زلیخا نے کہا اے یوسف تیری آنکھیں کس قدر حسین ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے زلیخا سن، میرے مرنے کے بعد یہ آنکھیں پانی بن کر میرے جسم پر بہہ جائیں گی۔ پھر زلیخا نے کہا اے یوسف تیرا چہرہ کس قدر حسین ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ سب مٹی کی غذا ہے۔ تو زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن یوسف علیہ السلام اپنی پیغمبرانہ شان کے مطابق اپنے آپ کو بچاتے رہے اور زلیخا کو سمجھاتے رہے، اور یوں یوسف علیہ السلام نے اپنی عزت کی حفاظت فرمائی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔